مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس مبارک اور خوبصورت وقت کے لیے، اور خدا یسوع مسیح کے لیے جو خدا باپ نے بنی نوع انسان کے لیے تحفہ دنیا میں بھیجا۔ خدا یسوع مسیح کے لیے خدا باپ کی تعریف کرتا اور خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے بنی نوع انسان سے محبت رکھی، جس کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور انسان کی خوش قسمتی کا ثبوت یہ ہے کہ انسان نے اس کے بیٹے کو قبول کر لیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں، سب کو نہیں۔ اچھا، بیٹا سب کے لیے بخش دیا، بیٹا سب کے لیے دنیا سے محبت رکھی گئی، پوری دنیا سے، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب سے محبت رکھی گئی۔ خدا، کیونکہ دنیا خدا کی ہے، کائنات کو خدا نے خلق کیا، خالق خدا ہے، ساری کائنات کا خدا خالق ہے، مالک ہے۔ اس نے ساری دنیا کے لیے اپنا بیٹا بخشا، کیونکہ لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس نے پیار سب سے کیا، پوری دنیا سے پیار کیا، اور پیار کے بدلے میں بیٹا دے دیا۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کیا، کیونکہ کلام خدا فرماتا سب نے قبول نہیں کیا، اور سب قبول نہیں کرتے، اور سب قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے بھی انہیں، جنہوں نے اسے قبول کیا، انہیں یہ حق بخشا کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکے۔ خداوند کی تعریف ہو کہ خدا نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اب اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اس میں بھی ایک کنفیوژن ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو جان تو گئے۔ رومیو پہلے باب کی شاید 21ویں آیت ہے کہ انہوں نے خدا کو پہچان تو لیا، اگرچہ انہوں نے خدا کو پہچان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی عبادت اور پرستش نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے، اور ان کے دلوں پر اندھیرا چھا گیا، ان کے نہ سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے خداوند کو پہچان لیا، جان لیا، ایمان بھی لے آئے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ایمان بھی لے آئے کہ یسوع مسیح صلیب پر میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، اس بات کو قبول بھی کر لیا کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، لیکن باطل خیالات میں پڑ گئے۔ وہ خدا کے بیٹے کو قبول کر کے بھی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنا سمجھتے ہیں، اور دنا ہونے کی وجہ سے وہ بیوقوف بن گئے اور حماقت کر لی، اور خدا کے جلال کو کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اور وہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ خطرے میں ہیں، کیونکہ کلام خدا فرماتا کہ انہوں نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، فضل کے روح کو بےعزت کیا، اس خون کو پامال کیا جس خون سے وہ پاک کیے گئے تھے۔ اور کلام مقدس میں لکھا کہ تمہارا خداوند کو نہ جاننا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے جان کر اس کے پاک حکم سے پھر جاؤ۔ اور پھر لکھا ہے عبرانیوں میں کہ ہاں، اگر ہم حق
اگر ہم حق کو پہچاننے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، اگر جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر گناہ کریں، کیونکہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد گناہ کی گنجائش نہیں رہتی، اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر کوئی اور توبہ کا دروازہ نہیں رہا، کوئی اور توبہ کا ذریعہ نہیں رہا، ہاں خدا کا غضب موجود ہے۔ جب آپ خدا کے بیٹے کو پامال کرو گے تو عبرانیوں میں لکھا ہے کہ جس طرح موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 گواہوں سے بغیر رحم کیے مارا جاتا تھا، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جو خدا کے بیٹے کو پامال کرتا ہے، فضل کے روح کو بے عزت کرتا ہے اور اس خون کو جس سے وہ پاک کیا گیا تھا ناپاک ٹھہراتا ہے، وہ کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ اور لکھا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اگر آپ کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کی پہچان عطا کر دی ہے، اگر آپ پر یہ فضل پر فضل ہو گیا، فضل تو یہ ہوا کہ خدا نے اپنا بیٹا آپ کے لیے بخش دیا، اور فضل پر فضل یہ ہوا کہ آپ اس کے بیٹے کو پہچاننے کے بعد اس کی محبت میں قائم ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی محبت میں قائم ہیں پھر تو خدا باپ کا شکر ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ خدا باپ کی محبت کو بھول گئے ہیں، اگر آپ خدا کی اس محبت کو جو اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں دنیا سے رکھی بھول گئے ہیں، تو آپ زیادہ خطرناک جگہ پر ہیں، آپ زیادہ سزا پائیں گے۔ اس لیے کہ خدا نے پیار کیا اور ہم نے خدا کی محبت کو ٹھکرا دیا، ہم نے خدا کے پیار کو ٹھکرا دیا، اور جب ہم نے خدا کے پیار کو ٹھکرا دیا تو پھر کلام خدا فرماتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں ایک غضبناک اور آتشناک غضب باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی۔ جب ہم توبہ کرنے کے بعد، کیا زبردست اور بڑی بات ہے کہ اگر انسان توبہ کرنے کے بعد پھر جائے، اگر وہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف چلا جائے تو کہتا ہے کہ جس طرح کتا سنے، جو شخص توبہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد گناہ میں گر جاتا ہے، کلام خدا فرماتا ہے وہ کتے کی مانند ہے۔ مطلب یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ ہم توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے خدا کو باپ کہہ کر پکار سکے، اور خدا کو باپ کہنے کے بعد اگر ہم گناہ کریں، کلام مقدس میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا، اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر آپ کے کان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر آپ کی آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ خطرناک جگہ پر ہیں، کیونکہ آپ نے خدا کے بیٹے کو قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد خدا کے بیٹے کو جب آپ نے قبول کیا تو اس نے آپ کو ایک حق دیا کہ آپ خدا باپ کو باپ کہہ کر پکار سکو۔ اب بیٹا باپ کا ہو، بیٹا خدا کا ہو اور اس سے گناہ ہو جائے، بڑی عجیب بات ہے۔ اگر اب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا سزا بہت بڑی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جب آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کا شرف مل گیا، حق مل گیا، تو پھر اپنی باقی زندگی گناہ سے پاک
گزاریں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ جانتے ہوئے اپنا ماٹو بنائیں، ہیرو بنائیں، ٹارگٹ کریں، اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لطرا پن کرتے پھرو گے، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے دوسروں کو ہرٹ کرو گے اور بعد میں کہو گے کہ میں نے مذاق کر دیا، تو مذاق کرو، کیونکہ آپ کا مذاق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مذاق میں لوگوں کو بے عزت کرو، لوگوں کی عزت خراب کرو اور بعد میں ہنس کے کہہ دو او میں نے تو مذاق کیا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ظاہر اگر آپ مذاق کرو گے تو چل جائے گا، لیکن جس دن خدا نے آپ سے مذاق کر دیا، خالی مذاق کیا، تو پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو سیریس بناؤ، مذاق میں نہ کھلو، مذاق میں بھی ایسی بات نہ کرو جس سے کوئی ہرٹ ہو، مذاق میں بھی ایسی بات نہ کرو جس سے خدا کے بیٹوں کا روح رنجیدہ ہو، خدا کے بیٹے ہرٹ ہوں۔ آپ کو میل ملاپ کی خدمت دی گئی ہے، پیار کی خدمت دی گئی ہے، اس لیے آپ پیار کرو اور بے غرض کرو، بے لوث کرو اور انتہا کا پیار کرو۔ کہتا ہے جب میں نے تمہارے لیے جان دی تو تم پر بھی فرض ہے کہ بھائیوں کے لیے جان دو۔ جب مجھے استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے پاؤں دھو۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرنے سے انسان حکمت والا بن جاتا ہے۔ اور خدا مبارک ہو جس نے ہم سے بہت پیار کیا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے لیے خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، اس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں حق بخشا کہ ہم اسے باپ یعنی ابا کے پکار سکیں۔ اس حق کے لیے خدا باپ کی تعریف کرتا ہوں، اس حق کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھ جیسے انسان کو یہ حق بخش دیا۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں اور میں خداوند کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ میں دل سے شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یسوع مسیح بخش دیا، اور یسوع مسیح نے مجھے خدا کو باپ کہنے کا حق بخشا، اور خدا نے اپنا وعدہ روح القدس بھیج کے میری زندگی میں پورا کیا، اور میں روح القدس کے تابع رہ کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے جا رہا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر خداوند کے پاک روح کی تابعداری کریں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم پاک روح کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں۔ قائم رہو، کیونکہ جو ڈالی قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے۔ یاد رکھنا، جب آپ نے پھل لانا چھوڑ دیا ہے، پھل نہیں پیدا کر پا رہے، تو سمجھو آپ جدا ہو، کٹ چکے ہو، الگ کر دیے گئے ہو، اب آپ سوکھ جاؤ گے۔ اس لیے ڈالی کے ساتھ جڑے رہو، یسوع کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ درخت وہ ہے، اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل پیدا کرو گے، راست بازی کا پھل پیدا کرو گے۔ کیونکہ ڈالی اگر درخت کے ساتھ نہ جڑے تو وہ کیسے پھل لا سکتی ہے؟ خداوند آپ کو سدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ سب خداوند کی محبت میں قائم رہو۔ آج کا دن آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کا دن بہت خاص اور مبارک ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب چرچز میں جائیں گے اور ہم سب خداوند کی ورشپ کریں گے۔ میں نے کل بتایا تھا اگر کسی کے پاس خدمت نہیں ہے تو آج ہی جا کر اپنے پاسٹر سے ملو اور اسے کہو کہ سر مجھے خدمت دو، میں چرچ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی چرچ کی خدمت میں حصہ دو، مجھے بھی ایونجلزم کی خدمت میں حصہ دو، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو، مجھے ٹائم دینا ہے خدا کو، مجھے یسوع کے ساتھ رہنا ہے۔ خداوند آپ کو یسوع کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا کرے، یسوع کے نام سے آمین آمین۔